جینے کے لیے سب کو ہے تعلیم ضروری، یہ ہے درس بخاری، یہ ہے درس بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام و محترم سامعین و پس پردہ خواتین اسلام، وقت کافی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ مجھے وقت دیا گیا ہے 10 منٹ کا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 10 منٹ کے اندر ہی میں اپنی بات ختم کر دوں۔ برادران اسلام، کسی بھی قوم کی ترقی کا پہلا زینہ تعلیم، جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ دنیا میں ہر جگہ کامیاب نظر آتی ہے۔ جو قوم ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی میں آگے ہوتی ہے ان کا دبدبہ ہوتا ہے، ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ، امریکہ کے سامنے پوری دنیا جھکتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن ہے۔ مذہب اسلام نے بھی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا۔ تعلیم کی اہمیت کا، فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کھانے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، ملازمت کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں نہیں، بلکہ پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ تعلیم و تعلم کے بارے میں، پڑھنے پڑھانے کے بارے میں۔ اس لیے مذہب اسلام نے تعلیم پر کافی زور دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض۔ تعلیم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ خاص طور سے آج کا یہ جو جلسہ ہے جامعہ المومنات طالبات کا جو یہ مدرسہ جامعہ المومنات چل رہا ہے نرسر پیٹ کے اندر، اس مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ دور حاضر کے اندر تعلیم، عورتوں کے اندر دینی تعلیم کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو گویا کہ پورا خاندان پڑھا۔ معاشرے کی اصلاح میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مکتب اور اسکول ہوتا ہے۔ بچے ماں کی گود میں پرورش پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، لہذا ماں اگر دیندار ہوگی، ماں اگر پرہیزگار ہوگی، ماں اگر صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی تو یقیناً بچے بھی دیندار بنیں گے اور بچے بھی دین کے داعی اسلام کے سپاہی بنیں گے۔ آج دور حاضر کے اندر تعلیم نسواں، آزادی نسواں، حقوق نسواں کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، مدارس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آج آزادی نسواں، تعلیم نسواں کے نام پر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کارٹون بنا کر کے رکھ دیا ہے، اسلام نے عورت کو
پردے کے اندر جکڑ کر کے رکھ دیا ہے اور اپنی آزادی کو چھین لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب، دنیا کے کسی قانون، دنیا کے کسی تمدن، دنیا کے کسی نظام نے عورت کو مقام اور مرتبہ نہیں دیا ہے جو مرتبہ جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ وہ عورت اسلام سے قبل گناہ تھی، پاپ تھی، نحوست سمجھی جاتی تھی، لوگوں کے بیل کی دھول سمجھی جاتی تھی، ہاتھ کی میل کچیل سمجھی جاتی تھی، زہریلا سانپ سمجھی جاتی تھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جانوروں کی طرح سے سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عورت کا تعارف کرایا اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، یہ عورت تمہارے لیے باعث زحمت نہیں، لڑکی کی پیدائش تمہارے لیے باعث زحمت نہیں، بلکہ یہ باعث زحمت ہے، یہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت کی کھیتیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا۔ وہ عورت جو تدثرہ تھی، اسلام نے اسے فوق ثریا پہنچا دیا۔ وہ عورت جو گردے راہ تھی، اسلام نے اسے سرمے چشم بنا دیا۔ وہ عورت جو کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا۔ وہ عورت جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی، اسلام نے اسے زندگی بخشی۔ وہ عورت جو زندگی کا شانہ تھی، اسلام نے اسے گھر کا ملکہ بنا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو حیثیت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے۔ جب یہ بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پر عفت کا دوپٹہ ہوتا ہے، جب یہ بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پر عصمت کی چادر ہوتی ہے، جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، جب یہ ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دور حاضر کے اندر آج آزادی نسواں، تعلیم نسواں، حقوق نسواں کے نام پر آج عورتوں کو، بچیوں کو خالی اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، کوئی ایجوکیشن دلایا جاتا ہے، مخلوط تعلیم دلائی جاتی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں دلائی جاتی ہیں، لیکن آج ہماری بچیاں، مسلم بچیاں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں، ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، ان کو نماز کے فرائض نہیں معلوم، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم، انہیں سنت نہیں معلوم، انہیں نماز نہیں معلوم، انہیں پردہ نہیں معلوم، انہیں حیا نہیں معلوم، انہیں تقوی نہیں معلوم۔ ایسے حالات میں آج جو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے دور ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ فرار ہو جا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے آج کالجوں کا جو نظام ہے، اسکولوں کا جو نظام ہے، مخلوط تعلیم کا جو نظم ہے، بے حجابانہ طور پر، بے پردگی کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ جو آج کالجوں اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہماری بچیاں غلط راستے پر چلی جا رہی ہیں، بھٹک جا رہی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اگر آپ اپنی بچیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ان کے دین کی حفاظت چاہتے ہیں، ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے بچیوں کی دینی تعلیم کا نصب کریں، بچیوں کو دینی تعلیم دلائیں، نسواں کے مدارس میں بچیوں کو پڑھائیں، اپنے بچیوں کو عالمہ بنائیں، حافظہ بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ وقت کا تقاضا ہے ایسے مدارس قائم کیے جائیں، ایسے مکاتب قائم کیے جائیں، اس طرح سے بچیوں کی تعلیم دی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، تاکہ یہ بچیاں پڑھ کے ان کے اندر حیا، تقوی اور پردہ آئے۔ یاد رکھیے یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں دی تو یاد رکھیے آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ لہذا یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ نسواں کے مدارس جو چل رہے ہیں اور جو ہمارے معاشرے کے اندر
ایسی بچیوں کو جو تعلیم جو دی جا رہی ہے اداروں کے اندر، وہ ادارے قابل مبارکباد، وقت کا تقاضا ہے۔ آپ ہائی فائی تعلیم دلا رہے ہیں تو آپ دلائیے پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے آپ اپنی بچیوں کو آپ اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں، نگرانی کرتے ہوئے، پردے کی پابندی کراتے ہوئے آپ تعلیم دلا سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو مدرسہ جامعۃ المومنات، یہ نرسل پیٹ کا الحمدللہ اس علاقے کے لیے بہت ہی بافیض یہ مدرسہ ہے، جہاں دیہات گاؤں کی بچیاں پڑھتی ہیں۔ یہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے انشاءاللہ یہ سدھار کا ذریعہ بنیں گی۔ ان کے ذریعے سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا، بیداری آئے گی۔ لہذا میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بچیوں کی دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں۔ صرف اپنی بچیوں کو اسکولوں کالج کے تعلیم پر اکتفا مت کیجئے، اسلامی بیسک جنرل نالج، بنیادی تعلیم، دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اردو کی تعلیم آج ہماری بچیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا بگڑ چکا ہے کہ آج مسلمان کسی عالمہ بچی سے، حافظہ بچی سے، اردو میڈیم والی بچی سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ رشتے آتے ہیں، بائی ڈیٹا دیکھا جاتا ہے، اس میں پوچھا جاتا ہے بچی کی کوئی کوالیفیکیشن کیا ہے، بچی بی اے کی ہے کیا، ڈگری کی ہے کیا، پی جی کی ہے کیا۔ اگر بچی اردو میڈیم سے ہے تو کئی رشتے سے کینسل ہو جاتے ہیں رسم سے بعد، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچی اردو میڈیم سے ہے، ہمیں بہو چاہیے انگلش میڈیم والی، ماڈرن چاہیے۔ ایسی تھنکنگ، ایسی سوچ آج ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ لہذا ہماری بچیاں دینی تعلیم حاصل کریں گی تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں دین زندہ ہوگا، ہمارے بچوں میں دین زندہ ہوگا۔ کیونکہ وقت بہت کم ہے، بالکل شارٹ کٹ ہیڈ لائن کے طور پر میں نے بے رب باتیں، چنندہ باتیں در سے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد مشکور صاحب، اب ہم سب سے مہمان خصوصی بڑے کرم فرما شخصیت جو تعارف کے محتاج نہیں ہے، جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک دفتر کھل گیا ہے، اور جن کو خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں۔